وہ پرسکون انداز میں اپنے کمرے کے بیڈ پر لیٹی ناول پڑھ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا اور پوری حویلی میں گہرا سکوت طاری تھا۔ ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ مکمل انہماک کے ساتھ ناول کے صفحات میں گم تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک کر دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ دل کے اندر ہلکی سی ہلچل مچ گئی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے اسے اس کمرے میں رہتے ہوئے۔ یہ کمرہ اس کے دادا کا تھا جو تقریباً 2 سال سے کسی کے بھی زیر استعمال نہیں رہا تھا، اور اب اس نے خود ارادہ کیا تھا کہ وہ دادا کے کمرے میں ہی رہے گی۔ دروازے پر مسلسل ہونے والی ہلکی سی دستک اسے خیالوں اور خدشات کی دنیا سے کھینچ کر حقیقت میں لے آئی۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں ہلکا ہلکا خوف تیر رہا تھا، مگر وہ خود کو بزدل ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی اور پھر ہلکے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ باہر کھڑے زیدان شاہ پر نظر پڑتے ہی اس کے تنے ہوئے اعصاب یکدم ڈھیلے پڑ گئے۔ میرے خیال میں تم ابھی تک سوئی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اتنی دیر لگا دی تم نے دروازہ کھولنے میں؟ وہ آج بھی مکمل سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہا تھا۔ انشال نے اپنے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے فوراً نظریں جھکا لی۔ یہ شخص بھی کسی جن بھوت سے کم نہیں، ہر وقت کا رعب اور غصہ۔ وہ ہلکی سی بڑبڑاہٹ کے ساتھ خود سے ہی مخاطب ہوئی، جس پر سیدان نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کچھ کہہ رہی ہو تم؟ نہیں تو آپ یہاں اس وقت کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ جلدی سے خود پر قابو پاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی، ورنہ وہ جانتی تھی کہ مقابل کا غصہ ایک بار پھر اپنے عروج پر پہنچ جائے گا۔ اپنی شان میں وہ کسی کی ہلکی پھلکی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ ماما کی طبیعت کافی خراب لگ رہی ہے، اور شاید آج تم نے اس سے ملاقات بھی نہیں کی، اسی لیے وہ تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہی ہے۔ تایا جان کی فیملی حویلی کے دوسرے پورشن میں مقیم تھی، جہاں وہ روزانہ ہی تائی جان کی عیادت کے لیے جایا کرتی تھی، کیونکہ ان کی طبیعت کافی دنوں سے ناساز رہنے لگی تھی۔ آج پورا دن گزر گیا مگر وہ تایا جان کے پورشن میں نہیں گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج زیدان شاہ گھر پر موجود تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق تائی جان نے اسے طلب کر لیا تھا۔ اگر تائی جان کی طبیعت خراب تھی تو آپ ان کے پاس رک جاتے، اس نے بالکل دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ مقابل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس پر طنز کر رہی ہو۔ میرے خیال میں جو باتیں تم ان سے کرتی ہو وہ میں نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی اگر تمہیں اب دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پہلے تمہیں ماما سے اتنا کلوز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی ہلکی پھلکی بات کے جواب میں بھی اس نے اچھا خاصا لیکچر دے دیا، جو مقابل کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اپنے لب کچلتے ہوئے وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ جی میں ابھی کچھ دیر میں آتی ہوں، فنرمی سے کہتے ہوئے پلٹ گئی، جبکہ زیدان بھی اس کی جانب سے مثبت جواب سن کر مطمئن ہو گیا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رشیدہ بیگم کے بس 2 ہی بیٹے تھے۔ ایک طویل عرصہ انہوں نے اس مغروری میں گزارا تھا کہ اللہ نے انہیں اولاد نرینہ سے نوازا ہے، جبکہ ان کی دیورانی کی 2 بیٹیاں عطا ہوئی تھیں۔ لیکن عمر کے اس حصے میں جب ان کے بیٹے جوان ہو کر اپنے کام کاج میں مکمل طور پر مصروف ہو چکے تھے، انہی بیٹیوں کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا تھا، اور پھر انشال کی جانب سے ملنے والی محبت اور توجہ نے انہیں مزید اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ انسان بیٹوں کے بغیر بالکل ہی ناممکن مکمل ہے، کہ انسان بیٹیوں کے بغیر بالکل ہی نامکمل ہے۔ خاص طور پر عورت کی زندگی، ایک ماں اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے اٹیچ ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے انشال کے ساتھ اچھا خاصا دل لگا لیا تھا۔ پہلے پہل انشال ان کی اس قدر سخت طبیعت سے خائف رہا کرتی تھی۔ اسے یہی لگتا تھا کہ کہیں اس کی محبت اور توجہ کو اس کے تائی جان کوئی مقصد یا مطلب نہ سمجھ لے۔ اسی خوف کے باعث وہ آہستہ آہستہ خود کو ان سے دور کھینچنے لگی، لیکن اب رشیدہ بیگم کو اس کی
ایسی عادت پڑ چکی تھی کہ جب وہ ان کے ساتھ وقت گزارتی تو انہیں بےحد اچھا لگتا تھا۔ انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے ان کے ڈپریشن میں انشال کے نرم و نازک گفتگو کی کمی باعث بنتی ہے۔ وہ اس کی توجہ اور محبت کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اب انشال کے بغیر انہیں گھر میں سکون ہی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے اگر وہ کچھ دیر کے لیے بھی اپنے پوشن میں چلی جاتی تو رشیدہ بیگم فوراً ہی اسے واپس بلا لیا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے تایا جان کے پوشن میں چلی گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس وقت تایا جان جاگ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے سامنے ٹراؤزر اور شرٹ میں گھومنا اسے کافی عجیب لگتا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہی اسے رشیدہ بیگم کی بےتاب سی آوازیں سنائی دی، جیسے سنتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ رشیدہ بیگم کس قدر بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ دروازہ دھکیلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی اور مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا، جبکہ وہ کمرے میں اس کی منتظر تھی۔ تایا جان کمرے میں موجود نہیں تھے، اسی لیے وہ آگے بڑھتے ہوئے ان کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ تائی جان، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان، لیکن آج تم سارا دن میری خبر لینے کے لیے نہیں آئی۔ انہوں نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ہلکا سا شکوہ کیا۔ جی تائی جان، آج ماما کے ساتھ کام کاج میں مصروف تھی، اسی لیے نہیں آ پائی۔ وہ انہیں یہ نہ بتا سکی کہ زیدان شاہ کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آئی تھی، مگر شاید رشیدہ بیگم اب اس کی سوچ کو پڑھنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بار بار ان کے پوشن میں آ کر انہیں ڈسٹرب کرنا پسند نہیں کرتی، اس لیے زیادہ تر اپنے ہی گھر رکی رہتی ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارا اور محبت سے بولی، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں عروہ سے مانگ کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آؤں، تاکہ تمہیں دیکھ کر میرا دل لگے۔ میں آپ کی بھی بیٹی ہوں تائی جان، اس کے لیے آپ کو مما سے مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مصنوعی سی خفگی کے ساتھ رشیدہ بیگم کو دیکھتے ہوئے خوشگوار انداز میں بولی، جبکہ وہ خاصی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ رشیدہ بیگم نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ نہیں میری جان، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں مکمل طور پر زیدان کی دلہن بنا کر اس گھر میں لے آؤں۔ رشیدہ بیگم کی اس بات پر وہ ساکت بیٹھی، انہیں دیکھتی رہ گئی۔ دل کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی اس نے آج تک زیدان کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ بڑوں کی نظر میں اگر ان دونوں کا کوئی میل تھا بھی تو وہ اپنے دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی، یا پھر اس رعبدار شخص کا رعب بھی اتنا جان لیوا تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں پاتی تھی۔ کن سوچوں میں پڑ گئی ہو؟ کیا تمہیں زیدان اچھا نہیں لگتا؟ نہیں تائی جان، ایسی بات نہیں، لیکن اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ تھی اور چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی تھی، جبکہ پلکیں جھکاتے ہوئے وہ اپنے دل میں موجود ہلچل کو ان کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن لیکن کچھ نہیں، بس تو پھر طے ہے، میں کل ہی جا کر عروہ سے بات کرتی ہوں۔ تائی جان نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ کافی دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی، انہیں دوا کھلائی اور پھر کچھ دیر یوں ہی ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ جیسے ہی تایا جان بھی کمرے میں آ گئے تو وہ اٹھ کر اپنے پوشن میں واپس آ گئی۔ اس کی دھڑکنوں میں ایک عجیب سا انتشار پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر زیدان کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے کیوں بار بار اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ کمرے میں آ کر بھی وہ کافی دیر تک زیدان کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ ایک سنجیدہ مزاج کا شخص تھا، جبکہ وہ خود ایک دھیمے مزاج کی لڑکی تھی، جو بے پناہ معصومیت اور خوبصورتی کے باوجود آج تک کسی کے اتنا قریب نہیں ہو پائی تھی۔ نہ ہی محبت جیسے جذبات کبھی اس کے دل میں پھوٹے تھے۔ بالآخر اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اسے احساس ہی نہ ہوا جبکہ اگلے ہی دن تائی جان اپنے وعدے کے مطابق عروہ بیگم کے گھر میں موجود تھی۔ اب میرا گزارا میری بیٹی کے بغیر نہیں ہوتا، اسی لیے میں مکمل طور پر اسے اپنی بہو بنانے کے لیے آئی ہوں، انہوں نے صاف اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا۔ عروہ بیگم اور جاوید صاحب خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ انہیں پہلے ہی اندازہ تھا کہ گھر کی بچیاں اگر گھر میں ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے،
ابتدا میں رشیدہ بیگم کے سخت رویے اور مغرور لہجے کی وجہ سے عروہ بیگم کو کافی شکایت رہی تھی، اور تب تک انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر کی بہو نہیں بننے دیں گی۔ لیکن اب آ کر ان کا نظریہ بدلنے لگا تھا، اور یہ سب ممکن ہوا تھا کیونکہ انہیں اب اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹیاں اگر اسی گھر میں رہیں تو زیادہ محفوظ رہیں گی۔ زیدان ایک بہترین انسان تھا جبکہ اذلان ابھی بہت چھوٹا تھا۔ انیکا عمر میں اس سے 1 سال بڑی تھی، لہٰذا 2 بچوں کو چھوڑ کر فی الحال انہوں نے زیدان اور انشال کے بارے میں فیصلہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ آپ بھی زیدان سے اس کی پسندیدگی کے بارے میں پوچھ لیں، اور تب تک ہم اچھی طرح سوچ بچار کر لیتے ہیں۔ جو بھی جواب ہوا ہم آپ کو بتا دیں گے، جاوید صاحب نے نرمی سے اپنے بھائی سے کہہ دیا۔ وہ بھی خوش اور مطمئن ہو کر اپنے پوشن کی جانب چلے گئے۔ اسی شام انہوں نے زیدان سے بات کر لی۔ زیدان جسے ایک طویل عرصے سے اپنی ماں کی انشال کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس دھیمے مزاج کی لڑکی کو کسی نہ کسی صورت اس کی زندگی میں شامل ہی کر لیں گے، آج اس کا یہ اندازہ حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے موجود تھا۔ یہ سچ تھا کہ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود اس نے کبھی بھی حویلی کی حدود کو نہیں پھلانگا تھا۔ جہاں خاندان کے باقی لڑکے شباب اور شراب کی محفلوں میں سرگرم نظر آتے تھے، وہیں وہ ایک سنجیدہ مزاج کا نوجوان تھا جسے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے دائرے میں رہنا ہی زیادہ مناسب لگتا تھا۔ اس کی اور انشال کے درمیان نہ کبھی زیادہ فرینکنس رہی تھی اور نہ ہی وہ اس سے زیادہ گھل مل پایا تھا، لیکن اس وقت اپنے والد کی خواہش کے سامنے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جیسا آپ مناسب سمجھے، لیکن بہتر یہی ہے کہ شادی سے پہلے کچھ عرصہ ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کا موقع مل جائے، اور اس کی اس بات کو بھی تسلیم کر لیا گیا۔ اگلے ہی روز شگن کے طور پر انہوں نے انشال کی ہتھیلی میں کئی سارے نوٹ تھما دیے، اور یوں اسے باضابطہ طور پر زیدان شاہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا، جبکہ نکاح کی رسم 2 ماہ بعد قرار پائی۔ اس کے بعد رخصتی اور اس فیصلے پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ ایک نئے رشتے سے منسوب ہونے کے بعد انشال اب اس پوشن میں جانے سے کچھ زیادہ ہی کترانے لگی۔ سبھی اس رشتے سے بے حد خوش تھے، سوائے انیکا کے، جو ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یوں لگتا تھا کہ زیدان اور انشال آپس میں کبھی بھی اس رشتے کو نبھا نہیں پائیں گے، کیونکہ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کسی کے خلاف جانے کی اس میں ہمت ہی نہ تھی، لہٰذا اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ ایک نئے رشتے میں منسوب ہونے کے بعد وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے کتراتے پھر رہے تھے، مگر مرد عموماً اپنا حق جتانے سے باز نہیں آتا۔ اسی سبب زیدان شاہ کے دل میں بھی ہلکی پھلکی ہلچل جنم لینے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر یہ احساس کھیلنے لگا تھا کہ اسے خود انشال سے بات چیت کر کے اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں جاننا چاہیے تھا۔ ایک نئے رشتے میں منسلک ہونے کے بعد ایک دوسرے کو جاننا سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت وہ اسی شام انشال کے پوشن میں چلا آیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار آیا ہو، مگر بطور داماد وہ اس پوشن میں پہلی مرتبہ موجود تھا۔ انشال کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھ کر وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ لون کے ڈھیلے ڈھالے کرتے میں اس کی نکھری نکھری رنگت ایک الگ ہی روپ دے رہی تھی، جبکہ چہرے پر بکھری ہوئی لٹیں اس کی معصومیت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر نظریں اٹھائے اسے دیکھتا رہا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اسے اس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا تھا کہ وہ بے تحاشا خوبصورت ہے، مگر اس لمحے اس کی خوبصورتی اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا رہی تھی۔ قریب آ کر اس نے آہستگی سے اسے سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے آمنے سامنے بیٹھ کر باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کرتا رہا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ واپس گھر پلٹ آیا، جبکہ عروہ بیگم کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہیں اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ یہ سچ تھا کہ وہ اپنی سنجیدہ طبیعت کے باعث وہ اس سے زیادہ بات چیت نہ کر سکا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خواہش ضرور جاگی تھی کہ اسے اس سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے۔ نہ جانے کیوں پہلی بار اس کے دل کو یہ احساس چھو گیا تھا
کہ وہ بولتے ہوئے बेहद खूबसूरत लगती है। उसका धीमा लहजा और नरम आवाज़ सुनने वाले की धड़कनों में इंतशार पैदा करने की पूरी सलाहियत रखती थी। वो उठकर घर वापस आ गया, लेकिन उस रात देर तक वो सिर्फ उसके बारे में सोचता रहा। उसे यकीन हो चुका था कि वो बतौर शरीके हयात उसके साथ ज़िंदगी गुजार कर अपनी ज़िंदगी पर एहसान करेगी। वो उसकी बीवी बनकर उसकी पनाहों में आकर उसके शब रोज़ इतने हसीन बना देगी कि उसे अपनी संजीदगी को भी उतार कर दूर रखना पड़ेगा। इसी सोच के साथ उसके लबों पर एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट फैल गई। चंद दिनों तक वो ताया जान के पोषण में नहीं गया और दोबारा रशीदा बेगम की वजह से वहां जाना पड़ा। वो उनसे दूर नहीं रह पाता था और आते जाते ज्यादातर उसकी मुलाकात इंशाल से भी हो जाती। इंशाल ने महसूस किया कि अब वो उसकी बातों को तवज्जो से सुनता, उसकी नर्म मुस्कुराहट पर खुद भी मुस्कुरा देता और कितनी ही देर उसकी नजरें उसके चेहरे का तवाफ करती रहती। वो खुद भी उसकी नजरों की तपिश से बेचैनी महसूस करती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अच्छा लगने लगा था। उस रोज सुबह ही रशीदा बेगम ने उसे पैगाम भिजवा दिया कि असर के वक्त उसे जैदान के साथ उसकी खाला के घर जाना है, क्योंकि उसकी खाला जैदान को घर दावत पर बुलाना चाहती है और उन्होंने इसरार किया कि इंशाल भी साथ आए, इसलिए वो तैयार रहे। मामा, मैं उनके साथ कैसे जाऊंगी? उसके हाथ पाँव हकीकत में फूलने लगे थे। उसे जैदान के साथ अकेले सफर करना अजीब लग रहा था। शादी से पहले एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है, और वैसे भी वो कोई गैर नहीं है और वह बेगम उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। लेकिन अम्मी, अभी हमारा निकाह नहीं हुआ, इस तरह एक साथ दावत पर जाना अच्छा नहीं लगता, और बाबा क्या सोचेंगे? वो परेशानी से बोली। और वह बेगम मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हारे बाबा ने ही कहा है कि जैदान ने उनसे इजाज़त ले ली है, और वैसे भी हमें हमारी बेटी पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी अपने माँ बाप की इज्जत पर आँच नहीं आने देंगी। और वह बेगम उसके रुखसार पर हाथ रखे तो वो भी मुस्कुरा दी। अनीका, जिसने काफ़ी दिनों से खुद को पुरसुकून रखने के लिए खामोशी इख्तियार कर रखी थी, अपनी बहन के चेहरे पर फैले हुए रंगों को देखकर एक बार फिर दिल में अजीब सा इंतशार महसूस करने लगी। वो दोनों एक नए रिश्ते में मुंसलिक होने के बाद एक दूसरे के करीब आ रहे थे, जबकि अनीका ज़िदान से कोसों दूर थी। उसने एक अरसा उस सोच के साथ गुजारा था कि वो ज़िदान की ज़िंदगी में जाकर उसकी दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल देगी। वैसे ये हवेली के रस्म व रिवाज के खिलाफ है, इस तरह घूमना फिरना। अनीका जहर उगलने से बाज न आई और वह बेगम ने पलट कर उसे देखा और नरमी से कहा, अनीका, तुम अभी छोटी हो, इसीलिए तुम्हें बड़ों की बातों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वो बस इंशाल को देखती रही। अपनी जिंदगी में जाने के बाद तुम्हें इन्हीं बातों के ताने मिलेंगे। वो इसे डरा रही थी और दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश भी शिद्दत से जन्म ले रही थी कि वो जिदान के साथ अकेली मत जाए। बाहर मौसम भी काफी खराब था, इसलिए मम्मा आज रहने देते हैं। लेकिन उर्वा बेगम ने उसे घूरते हुए डांट डपट कर तैयार होने का हुक्म दे दिया और खुद कमरे से बाहर चली गई। अनीका अपनी माँ की बात को कभी नहीं जुटला सकती थी। उसने काफी जिद की कि मौसम खराब है, इसलिए उसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन चूंकि उर्वा बेगम का हुक्म था, वो जल्दी से तैयार हो गई। मुकर्ररा वक्त पर गाड़ी आई और सितार उसे ले जाने के लिए तैयार था। जब वो उर्वा बेगम से इजाजत लेकर गाड़ी के करीब पहुंची तो जैदान ने कहा, काफी देर लगा दी तुमने। उसने अपनी जानिब से बात का आगाज किया, लेकिन इंशाल हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि उसे आए हुए अभी 5 मिनट ही हुए थे। इससे पहले वो कुछ कहती, वो कब से अनीका आती हुई दिखाई दी। वो भी तैयार थी और शायद कहीं जाने का इरादा रखती थी। इंसान ने हैरत से उसे देखा और पूछा, क्या तुम भी कहीं जा रही हो? हाँ, मौसम काफी अच्छा हो रहा है, तो सोचा मैं भी तुम लोगों के साथ चली जाऊं, अनीका ने जवाब दिया। इंसान ने कंधे उचकाकर उसे देखा और बस खामोशी से नजरों से उसे पड़कती रही। कुछ देर पहले तक उसका जाने का कोई इरादा नहीं था, और यूं अचानक बगैर किसी जवाब के इंतजार के अनीका फ्रंट डोर खोलकर जैदान के साथ बैठ गई। अनीका के इस कदर तेज रवैये पर इंशाल खुद हैरत ज़दा रह गई।
انیکا تم پیچھے بیٹھ جاؤ، زیدان نے آہستگی سے کہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ انشال اور وہ اکیلے جائیں۔ کیوں جی؟ پیچھے بیٹھنے سے کیا ہو جائے گا؟ انیکا نے بے دھڑک انداز میں جواب دیا۔ انشال تم پیچھے بیٹھ جاؤ، ویسے بھی اچھا نہیں لگتا شادی سے پہلے یوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھنا، زیدان نے کہا۔ انیکا کے اس بے باک انداز پر دونوں ہی خفت زدہ ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ انشال کو اکیلے جانے کی عادت نہیں تو ساتھ چلی جاؤں تاکہ وہ کمفرٹیبل رہے۔ انیکا نے انشال کو نظر انداز کرتے ہوئے زیدان سے کہا۔ زیدان مرر سے پیچھے بیٹھے ہوئے بس اس لڑکی کا جائزہ لے رہا تھا جو خاموشی سے اپنی چھوٹی بہن کی جانب دیکھ رہی تھی۔ انشال نے اس سے بحث کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی چرب زبانی کا سہارا لیا، بس خاموشی سے زیدان کی ہدایت پر پیچھے بیٹھ گئی۔ اس کی یہی عادت زیدان کے دل کو دھڑکا دینے کا باعث بنتی تھی، جبکہ انیکا اپنی بولتی زبان کی وجہ سے اسے زہر کی طرح بری لگ رہی تھی، مگر اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر خالہ کے پاس بیٹھے رہے۔ اپنی کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے زیدان کی خالہ کو اس سے کافی لگاؤ تھا، اور اب اپنی ہونے والی بہو سے بھی وہ محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اتنی محبت سمیٹنے کے بعد انشال سرشار ہو رہی تھی۔ ابتدائی ارادہ تھا کہ کھانا کھا کر وہی واپس ہو گئی، لیکن بگڑتے ہوئے موسم کی وجہ سے زیدان کو واپسی کے لیے جلدی اٹھنا پڑا۔ خالہ نے کافی اصرار کیا، لیکن زیدان اب مزید رکنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ باہر طوفانی بارش ہونے والی تھی، اور ہمیشہ کی طرح انشال جو اس موسم کی دیوانی تھی، آسمان پر اڑتے ہوئے کالے بادلوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر بارش میں نہانے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ زیدان اس عادت سے اچھی طرح واقف تھا، اور کتنی بار وہ سیلون میں پاگلوں کی طرح نہاتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کی بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی نظروں سے اس کے دل میں مچی ہوئی ہلچل کا اندازہ اچھے سے ہو رہا تھا۔ خالہ کے گھر سے باہر نکلتے ہی ہلکی پھلکی رمجم شروع ہو گئی، اور انشال جو شروع سے ہی اس رمجم کی دیوانی تھی، بس مسکراتے ہوئے آسمان سے باتیں کرتی ہلکی ہلکی بوندوں کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت اسے بہت حسین لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب گاڑی سگنل پر رکی تو ایک چھوٹا سا بچہ میلے ہولیوں میں قریب آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چند بھیگے ہوئے گلاب تھے، شاید وہ انہیں بیچنا چاہ رہا تھا۔ زیدان نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے اسے چند نوٹ پکڑائے، اور وہ بھیگے ہوئے گلاب ان سے لے لیے۔ اتنے سارے پھولوں کا آپ نے کیا کرنا ہے زیدان؟ انیکا کی بات اس کے منہ میں ہی رہ دم توڑ گئی تھی، جب اس نے سارے بھیگے گلاب اٹھا کر انشال کی جانب بڑھا دیے۔ انشال جو کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے گلاب لے کر اپنی گود میں رکھ دی اور انہیں مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ انیکا کو اچھا نہیں لگا تھا کہ اس کی موجودگی میں سارے پھول انشال کو دے دیے گئے۔ کم از کم ایک پھول تو اسے دے دیا جا سکتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے اس شخص سے اس طرح کی کوئی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ خاموش رہی۔ نہیں، بس جلدی سے گھر چلے، مجھے اس ہلکی پھلکی رمجھم میں نہانا ہے، انشال نے آہستگی سے کہا، اور زیدان مسکرا پڑا۔ یعنی اب وہ آہستہ آہستہ اس سے جاننے لگا تھا۔ گاڑی اندر آتے ہی انیکا جلدی سے اتر گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی مہنگی ڈریس خراب ہو، جبکہ انشال جو ہمیشہ سے بارش کی دیوانی تھی، زیدان کی پرواہ کیے بغیر لان میں نکل آئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے پھسل کر شانوں پر آ گیا، لیکن وہ بس اپنے ہاتھوں میں گلاب پکڑے اپنی بے نیازی میں جھومتی ہوئی بارش میں نہا رہی تھی، جیسے اس کے علاوہ وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ انہیں ہمیشہ سے ہلکی بارش بے حد پسند تھی، اتنی پسند کہ بارش میں وہ کبھی خود پر قابو نہیں رکھ پاتی تھی۔ زیدان اسے بہت دیر تک بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے آہستگی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے نزدیک آ گیا۔ انیکا اسے اتنا قریب دیکھ کر چھینک گئی، لیکن زیدان نظر بھر کر اس کے بھیگے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بھیگی لٹیں اس کے دل نشین چہرے پر چپکی ہوئی تھی۔ زیدان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سرخ و سفید چہرے سے بال ہٹائے تو وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ تم بہت خوبصورت ہو انشال، میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں تاعمر ایسے ہی دیکھتا رہوں، وہ دلکش لہجے میں بولتا رہا۔ اس کے حسین چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں سمونے کے بعد
اس کے ماتھے پر شدت سے لبرک تھا اور اس کے سینے سے لپٹ گیا، انشال لرزتے ہوئے اس کی اس قدر نزدیکی پر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ بلا شبہ حسین موسم دل کو مسحور کر دیتا ہے، لیکن اگر اس دل فریب موسم میں دلبر کا ساتھ بھی میسر آ جائے تو اس حسین موسم کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اور اسی روز ان دونوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر ہر بات سے بے پرواہ ہو کر اس کے ساتھ بارش میں بھیگتا رہا، اور کھیلتے کھیلتے وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ یہ شخص اسے کس قدر حسین نظروں سے دیکھ رہا ہے، جبکہ انیکا اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی سے بس آگ بھڑکتی ہوئی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر اپنی بے ہنگم دھڑکنوں کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی۔ مقدر نے ان دونوں کو ملا دیا تھا، اور وہ صرف ان کے درمیان ایک ہڈی کی مانند تھی، وہ بھی ایسی ہڈی جو حلق میں پھنس کر جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ انہیں کافی دیر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی اور وہ پلٹ گئی تھی۔ اس کے لیے یہ احساس کس قدر جان لیوا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی، لیکن حقیقت یہ بھی تھی کہ وہ زیدان کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور اپنی بہن کی خوشیوں میں رکاوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مایوس ہو کر اس نے اپنا سر ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مقدر نے اس کے ساتھ ایک گھناؤنا مذاق کیا تھا، اور اس مذاق کو تسلیم کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ رات انیکا کے لیے بھیانک ثابت ہوئی، لیکن زیدان کے لیے رات اس کے خوابوں سے بھی زیادہ حسین تھی۔ اس رات اسے اقرار کرنا پڑا کہ یہ لڑکی اس کی زندگی میں ایک خاص مقام حاصل کر چکی ہے، اور وہ مقام اسے محبت کی مسند پر بیٹھنے سے نہیں روک سکتا۔ مگر شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی محبت بھری زندگی کو نظر لگنے والی ہے۔ ان کے دامن پر ایسا داغ لگنے والا تھا جسے وہ تعمر بھی دھوتے رہیں گے، اور جو ان کی زندگی میں بدنما صورت اختیار کر جائے گا۔ عروہ بیگم اس پر کافی غصہ تھی، کیونکہ جب بھی وہ بارش میں نہاتی بیمار ہو جاتی تھی، اسی لیے اس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ وہ آج کے بعد بارش میں نہیں نہائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس رات اسے شدید بخار ہوا، اور اگلے 2 دن وہ بخار میں مبتلا رہی۔ اس کے ہونے والے ساس سسر بھی مستقبل کے طور پر اس کی عیادت کے لیے آتے رہے تھے، اور زیدان خود بھی اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ انہیں کافی پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی بیمار ہوگی۔ اسی شام مجبوراً وہ انیکا کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ بار بار غنودگی میں جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دوا کے ساتھ کچھ ٹیسٹ بھی لکھے، اور پھر وہ انیکا کے ساتھ واپس آ گئی۔ حویلی میں اس وقت سب لوگ موجود تھے۔ جب لاؤنج میں سب بیٹھ گئے، انیکا اٹھ کر جاوید صاحب کے سامنے رپورٹس رکھتے ہوئے کھڑی ہوگی، اور جو بم اس نے اس کی سماعتوں پر پھوڑا وہ ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ اپنے بیمار وجود کو گھسیٹتے ہوئے انیکا کے قریب گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن کیا کہہ رہی ہے۔ انیکا کی آنکھوں آنسوؤں سے لبریز تھی، اور اس کے ہاتھ مسلسل کپ کپا رہے تھے جب اس نے جاوید صاحب کو بتایا انشاء ماں بننے والی ہے۔ یہ محض ایک بات نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا زہر تھا جو ان کی نسوں میں اتر گیا، اور جو ان کے لیے اتنا جان لیوا ثابت ہوا کہ وہ بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ بیٹی جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے تھے، اور آج رپورٹ نے واضح کر دیا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ابھی 1.5 ماہ ہوئے تھے اسے زیدان کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا، اور انہی دنوں میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں، لیکن یہ خبر سب کچھ تباہ و برباد کر دینے والی تھی۔ تم جانتی ہو تم یہ کیا بات کر رہی ہو انیکا؟ یہ ان کے تایا جان تھے، جنہوں نے چنگاڑتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اور انیکا بدحواس ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں تایا جی، رپورٹس میں یہی لکھا ہے۔ اس کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے، اور وہ صوفے پر ڈھیر سی ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مقدر اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہا ہے۔ رشیدہ بیگم بھی پھٹی پھٹی نظروں سے انشال کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے پہلی بار اپنے باپ کی زبان میں شک اور لرزش محسوس کی جب وہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے بابا۔ وہ اپنی پاک دامنی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے گال پر پڑنے والا تھپڑ اس کے گال تک جا پہنچا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے اعتماد کا یہ
सिला मिला है मुझे। जावेद साहब ने शायद जिंदगी में पहली बार अपने हाथ उठाया था, और इस दर्द का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था जो उस लम्हे में उनके दिल में था। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो बेबसी से बोले। मुझे यकीन है वो ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर ये बच्चा किसका है? रशीदा बेगम उसे देखते हुए बेयकीनी से बोल रही थी, जबकि उर्वा बेगम गोया जैसे चुप लग गई थी। अनीका ने उसे सहारा देते हुए सोफे पर बिठा दिया, और वह मुसलसल रो रही थी। ताने तिशने तीखी बातें, गहरे तंज, कुछ भी उस तक पहुंच नहीं रहा था। वो बस रो रही थी, और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसने अपनी समाधि खो दी गई हो। आज तक वो किसी के करीब नहीं गई थी, और अब वो माँ बनने वाली थी। उसका एतमाद चूर चूर होकर सबके कदमों में गिरा हुआ था। उसने अपने बाप का मान तोड़ दिया, और वो खबर सुनते ही एक पल में बूढ़ा सा लगने लगा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी मोहब्बत का ये सिला दोगी। ताया जान इस बात पर परेशान थे कि ये बच्चा किसका है। तभी दाखिली दरवाजे से कदमों की आहट सुनाई दी। सब कुछ जैसे खामोश हो गया। अनीका ने भीगी आंखों से सर उठाया और बस अपनी जानिब बढ़ते हुए कदमों को देखा। वो अच्छी तरह पहचान गई थी कि आने वाला कौन है। ज़िदान शाह, उसका होने वाला शोहर, जो अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी धड़कनों में समाने लगा था, जिसके साथ जीने के लिए वो हसीन तरीन सपने बुन रही थी। क्या हुआ बाबा? उसने आते हुए अनजान नजरों से इंशाल की जानिब देखते हुए पूछा, जब घर में मौजूद हर शख्स को गोया गहरी चुप ने घेर रखा था। अनीका का दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। उसने आज तक इस कदर रोते हुए नहीं देखा था। सबकी बेयकीनी भरी नजरों ने, टूटे हुए मान, और उन सब के दरमियान बैठी हुई वो लड़की जिसके साथ वो एक खूबसूरत रिश्ते से मुंसलिक था, उस पर जमी हुई थी। बाबा, मैंने पूछा क्या हुआ है? उसने एक बार फिर अपने बाप की जानिब देखते हुए कहा, जबकि उन्होंने शाने पर पड़ी चादर को दुरुस्त करते हुए सिर झुका लिया। शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हवेली की बेटी का ये कारनामा अपने बेटे के सामने बयान कर पाए। अनीका चलती हुई उसके सामने जा खड़ी हुई। सिदान ने अनीका की आंखों को देखा, जो मुसलसल उसकी तरफ देख रही थी। गलतियां इंसानों से होती हैं, और अगर आपने गलती की है तो कोई बड़ी बात नहीं। अनीका ने सिदान के सामने बता दिया कि इंशाल माँ बनने वाली है। और इस लम्हे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली की पूरी छत उसके सर पर गिर गई हो। मुझे तुमसे इतनी बदकारी की उम्मीद नहीं थी, रशीदा बेगम ने कहते हुए पलटने की कोशिश की, लेकिन उसने आहिस्तगी से रशीदा बेगम का हाथ थाम लिया। रुक जाए मामा, मैं सारा मामला आपसे खोल कर बयान करता हूँ। सब उसे अजीबो गरीब नजरों से देख रहे थे। जब उसने सबके सामने इंशाल को कंधों से पकड़कर अपने साथ खड़ा किए लिया, उसके कांपते हुए हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर वो इत्मीनान से अपने करीब लगाए खड़ा था। इंशाल के पेट में मौजूद बच्चा मेरा है। मैं उस बच्चे का बाप हूँ, लिहाजा अब कोई भी उसके किरदार पर उंगली नहीं उठाएगा, जो पहले ही उस खबर पर आग मरे हो चुके थे। सदान के इस ऐलान पर हैरत और बेयकीनी से उन्हें देखते रह गए। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? जावेद साहब ने लड़खड़ाते हुए पूछा, जब वो उनके सामने खड़ा था। मुझे माफ कर दे चचा जान, लेकिन ये गलती हम दोनों की है। ये बच्चा मेरा है, और इस बच्चे को नाम देने के लिए मैं आज शाम ही इंशाल के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। घर के सब लोग खामोश थे। दो जवान खून शायद अपनी हदूद से बाहर निकलकर वो कदम उठा चुके थे, तो शायद उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ज़ैदान? रशीदा बेगम ने सबसे पहले इस सहरी खामोशी को तोड़ा। उनका बेटा इस हद तक कैसे जा सकता था? इंशाल, जो खुद बेयकीनी से ज़ैदान को देख रही थी कि उसने सारा मलबा अपने कंधों पर उठाकर उसे मज़ीद सबकी नज़रों में गुनहगार बना दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। अनीका एक जानिब खड़ी बस उन दोनों को देख रही थी। घर के बड़ों में इसी शाम ये फैसला तय पा चुका था कि कल ही इन दोनों के इस निकाह सादगी से कर उन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया जाएगा, ताकि ये बात घर में ही महदूद रहे और बाहर हवेली की बदनामी का सबब न बने। उनके बुजुर्गों की इस गांव में काफ़ी इज्जत थी। और रात काफ़ी देर फर्श पर यूं ही बैठी रही। अनीका अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन उसका दिल अनजान खदशात की शिद्दत से धड़क रहा था। कांपते हाथों से उसने एक बार फिर वो फाइल उठाई,
जिसमें प्रेगनेंसी रिपोर्ट मौजूद थी, जो पॉजिटिव थी। उसके हाथ मुसलसल कँपकपा रहे थे और ज़िदान के अल्फाज अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, ये बच्चा मेरा है। उसके साथ इस वक्त उसके हारते हुए बाप और सबकी बेयकीनी भरी नज़रों का बोझ भी था, जो उसे हर लम्हे कुचल रहा था। आज तक उसने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया था, लेकिन उसके मुकद्दर में रुसवाई और शर्मिंदगी ही लिखी थी। शिद्दत से रोते हुए उसने अपना सर घुटनों पर टिका लिया। उसके दिल में एक ख्वाहिश परवान चढ़ी कि ज़ैदान शाह के दिमाग से वो बदगुमानी निकाली जाए। उसे एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए थी, और उसे यकीन था कि वो उससे ज़रूर सुनेगा। सर पर दुपट्टा डालकर वो आहिस्तगी से अपने कमरे से निकल कर ज़ैदान के कमरे की जानिब गई, लेकिन दरवाज़ा हाथ लगाते ही खुल गया। ज़ैदान कमरे में मौजूद नहीं था। शायद वो इस वक्त टेरेस पर था। दिल की धड़कन बेकाबू थी और खौफ के सबब उसके हाथ मुसलसल कँपकपा रहे थे, लेकिन ज़ैदान से बात करना लाजिम था, इसलिए वो खामोशी से उसके पीछे टेरेस पर चली गई। आज सबकी नज़रों में हारता हुआ मान देखकर उसने उसकी इज्जत रखी और बच्चे को अपना नाम दे दिया, लेकिन इस वक्त उसके दिल की कैफियत कोई नहीं समझ सकता था। और वो लड़की जिसने उसे बेपनाह मासूमियत और कीमती समझकर दिल में जगह दी थी, आज उसके लिए बदनामी का बायस बनी थी। वो कमरे में आते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दम घुटने लग गया हो। उसके अंदर जो वहशत और उलझनें चल रही थी, शायद किसी को अंदाज़ा नहीं हो सकता था। वो सिगरेट उठाए टेरेस पर खड़ा अपने ख्यालात में उलझता रहा कि अचानक अपनी पुश्त पर कदमों की आहट महसूस हुई। पलट कर देखा तो उसके पीछे वो स्याह दुपट्टे में मासूम चेहरा छुपाए खड़ी थी। आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। एक लम्हे के लिए उसका चेहरा देखते हुए उसकी आंखों में रहम उतर आया, लेकिन जैसे ही हकीकत सामने आई, वो बेरहम होकर रुख फेर गया। यूं बदगुमानी से नजरें फेरते देखकर वो बेयकीनी के आलम में उसके करीब खड़ी होगी। क्या आप भी मुझ पर एतमाद नहीं करते? क्या आपको भी लगता है? उसकी बात अभी मुकदम नहीं हुई थी कि मुकाबिल ने उससे टोक दिया। वो पहले ही गुस्से से तपा हुआ था, और रात के इस वक्त कमरे में इंशाल खाना उसे मजीद खौफजदा कर रहा था। अपने कमरे में चली जाओ इंशाल, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूं, फौरन यहाँ से चली जाओ। उसकी आंखों में सुर्ख लाली देखकर इंशाल घबरा गई। बेख्तियार 2 कदम पीछे हटते हुए वो उससे दूर हुई। उसे लग रहा था कि वो उस पर एतमाद करता है, और भरी महफिल में भी उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन अब उसकी आंखों में शक और बेयकीनी देखकर वो मुकम्मल तौर पर टूट गई थी। ऐसा कुछ नहीं है ज़ैदान, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरा यकीन करो। इंशाल रोते हुए उसके चौड़े सीने से चिमट गई। उसके आंसू उसकी शर्ट को गीला कर रहे थे। तुम्हारी ये बदगुमानी मुझे अंदर ही अंदर मार रही है। मेरी तरफ देखो ज़ैदान, मुझसे यूं नजरें मत फेरो। ज़ैदान ने उसे बांसों से पकड़कर अपने करीब खींचा, इतना करीब कि दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कनें आसानी से महसूस कर सकते थे। कितना भरोसा था मुझे तुम पर इंशाल, कि तुम मेरे भरोसे को कभी नहीं तोड़ोगे। कितना खुश था कि तुम सिर्फ मेरी हो। लेकिन मैं गलत था, तुम तो पहले ही किसी और के साथ। तुमने अपने इस अमल से सब तबाह कर दिया। उसके नम आंखों में दर्द था और इंशाल के दिल को शदीद तकलीफ पहुंची थी। नहीं सितान, मुझे किसी मर्द ने आज तक नहीं छुआ। मैं कसम खाती हूँ, वो रोते हुए बोली। सितान ने सख्त लहजे में कहा, वो रिपोर्ट झूठी थी। उसमें साफ लिखा है कि तुम माँ बनने वाली हो। अगर तुम्हें किसी मर्द ने छुआ होता तो तुम माँ बनी होती। इंशाल, अब दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। इस वक्त तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता, लेकिन फिक्र ना करो, किसी और को तुम पर उंगली नहीं उठाने दूंगा। तुम जिस सज़ा की मुस्तहिक होगी मैं खुद दूंगा। वो उसे ज़ोर से खुद से दूर धकेल गया। इंशाल ज़मीन पर गिरते गिरते बची थी। एक नज़र ज़ैदान की तरफ देखकर रोते हुए उसके कमरे से बाहर निकल गई। अपने बेड पर औंधे मुंह गिरकर शिद्दत से रो पड़ी। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि आने वाली ज़िंदगी में किस कदर सहर खोला जा चुका है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है, और कोई भी उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा। दिन भी बिल्कुल ऐसे गुजर गया। अनीका बस एक बार उसके कमरे में आई
اس کا چہرہ بھی کافی اترا ہوا تھا، شاید وہ بھی اس سے بات کرنا گوارا نہیں کر رہی تھی، اور شرم کے مارے خود بھی انیکا سے مخاطب نہ ہوئی۔ انیکا نے اسے ٹی پنک کلر کا جوڑا تھماتے ہوئے کہا، تیار رہو، آج شام تمہارا نکاح ہے زیدان شاہ کے ساتھ۔ انشال نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا اتنا خوبصورت دن ایسے عجیب و غریب حالات کی نظر ہو جائے گا، لیکن جیسا بھی تھا، اب زیدان شاہ اس کے ساتھ نکاح کر رہا تھا تاکہ اس بچے کا نام رکھا جا سکے، اور یہی انشال کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اس کے دل میں زیدان شاہ کی محبت مزید بڑھ گئی۔ اس کا رویہ جیسا بھی تھا، کم از کم وہ اسے اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ رہا تھا، اور یہی انشال کے لیے کافی تھا۔ عصر کے بعد وہ ایک بار پھر رشیدہ بیگم کے پاس چلی گئی۔ ان کے قدموں میں بیٹھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تائی جان، یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ رشیدہ بیگم خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں اتنی ناراضگی کے باوجود وہ انشال کا رونا اور ٹوٹنا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ جو بھی تھا، زیدان نے خود قبول کیا کہ یہ بچہ اس کا ہے، اس لیے اب ان دونوں کو چپ چاپ اپنی زندگی کا آغاز کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے تائی جان، زیدان اور میں کبھی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے، تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ انشال، کیا تم دونوں ہم سب کو پاگل بنا رہے ہو یا خود پاگل ہو چکی ہو؟ رشیدہ بیگم نے اسے بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ ان کے لیے بیٹی سے بڑھ کر تھی، لیکن یہ قدم جو ان دونوں نے مل کر اٹھایا تھا، کسی کو بھی بدگمان کرنے کی حیثیت رکھتا تھا۔ نہیں تائی جان، زیدان کا اس میں کوئی قصور نہیں، بلکہ وہ… انشال نے اپنی بات مکمل کرنی تھی کہ اچانک کمرے میں عمر صاحب داخل ہو گئے۔ اپنے تایا جان کو کمرے میں دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ وہ ان حالات میں ان کا سامنا کرنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ عمر صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے چہرہ پھیر لیا، شاید سب اس سے بے حد ناراض تھے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ رشیدہ بیگم اس کی پشت کو تکتی رہی۔ اسی شام سادگی سے اس کا نکاح ہو گیا، اور دعاؤں کے حصار میں وہ رخصت ہو کر زیدان شاہ کے کمرے میں بٹھا دی گئی۔ وہ دونوں حویلی کے بڑے بچے تھے، کسی نے بھی ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا کہ ان کی خوشیوں کو اس قدر پھیکے انداز میں منانا پڑے گا۔ اس نے پلٹتے ہوئے انیکا کو گلے لگانا چاہا، لیکن وہ خود ہی اس سے دور ہوگی، شاید وہ بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت بھی زیدان کے کمرے میں بیٹھی، وہ نہ جانے کتنے آنسوں کو گلے میں اتارتے بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زیدان اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، وہ اسے قبول کرے گا یا نہیں، یا اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی، لیکن وہ اپنی پاک دامنی کا ثبوت دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان تمام لوگوں کو ثابت کر کے دکھائے کہ وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے جس نے آج تک اپنے باپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور زیدان کمرے میں داخل ہوا۔ وہیں روکا پھیکا سا حلیہ، عام ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ کہیں سے بھی سجا سجایا دلہا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ مزید بیڈ پر سمٹ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب سے خدشات کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید اس لمحے کو بھرپور انجوائے کر رہی ہوتی، یا پھر اس حسین لمحے میں حسین خواب بنتی جن کی تعبیر اسے چند ہی لمحوں میں مل جاتی۔ لیکن اس وقت حالات مختلف تھے۔ زیدان آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے سرخ آنکھیں انشال کے معصوم چہرے پر جم چکی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ معصومیت اس قدر فریب دیتی ہے۔ وہ تلخی سے ہنسا اور انشال کے دل کی دھڑکنیں ساکت ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں نمی سے بھر آئی تھیں۔ ایسا نہیں ہے زیدان، خدا کے لیے میرا یقین کریں۔ انشال بیڈ سے اٹھی اور زیدان کے قدموں میں بیٹھ گئی، اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ زیدان نے غصے سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے دھکیل دیے۔ مجھے تم پر یقین نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ بدگمانی میری نس نس میں پھیل گئی ہے۔ تمہیں کسی اور نے چھوا، تم کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ وہ اس سے جی بھر کے بدگمان تھا۔ رات اتنی ہی دہشت ناک تھی جتنی اس نے سوچ رکھی تھی۔ اس پوری رات وہ اپنے ہی شوہر کو یقین دلاتی رہی کہ وہ پاک دامن لڑکی ہے، لیکن وہ اس کی بات پر یقین نہیں کر پا رہا۔ وہ اس کے قریب تک نہیں آیا اور کہہ دیا
कि वो ज़िंदगी भर उसके निकाह में रहेगी, लेकिन उसकी हर मोहब्बत से महरूम रहेगी जब तक कि वो अपनी पाक-दामनी का सबूत नहीं दे देती। सिर्फ़ चंद लम्हों में उसकी ज़िंदगी क्या से क्या होगी, इस बात का अंदाज़ा उसे आने वाले चंद दिनों में हो चुका था। घर के सभी अफ़राद बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे, जबकि इन चंद दिनों के अंदर ज़ैदान और उसके दरमियान तल्ख़ियाँ मज़ीद बढ़ती चली गई थीं। उनके दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही थीं। ज़ैदान पूरी रात स्टडी रूम में गुजार देता, जबकि वो उसके इंतज़ार में पूरी रात आंसू बहाती रहती। उनकी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे और सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। घर के बड़ों ने ये महज़ एक गलती समझकर उन दोनों को माफ़ भी कर दिया था। लेकिन वो जानती थी कि सबके दिलों में ये बात एक नाग की तरह बैठ चुकी है। ऐसा नाग जो हर बार उसके किरदार को डसेगा, जो अपने की मोहब्बत से महरूम हो चुकी थी। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो अनीका के सामने आकर फूट-फूट कर रोती। मेरे साथ इसी वक्त डॉक्टर के पास चलो ताकि मैं यकीन दहानी कर सकूं कि मसला क्या है। अनीका उसे देखते ही भड़क उठी। तुमने जो कुछ पाना था पा लिया है। खुदा के लिए अब हम सबको जीने दो। तुमने सबसे पहले ज़ैदान से मोहब्बत की पींगे बढ़ाई, फिर उसके बच्चे की माँ बन गई और अब तुम अपने खोखले दावे करने यहाँ तक आ चुकी हो, लेकिन अब तुम्हारी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। इंशाल बेयकीनी से अपनी छोटी बहन को देखती रही। न जाने उसे किस बात का दुख था, वो समझ ही न पाई। इतने दिनों में जहाँ सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, अनीका का रवैया बद से बदतर होता चला जा रहा था। उसने उसके करीब आना, उससे बातचीत करना, हत्ता कि उसे तसल्ली देना भी छोड़ दिया था। हालांकि मामले के इब्तदाई दिनों में वो उसकी अच्छी खासी खैर ख्वाह थी। नफरत की एक तबीयत तय अपने ऊपर चढ़ाकर वो न जाने क्यों अपनी ही बहन से लाइलम हो चुकी थी, और दूसरी जानिब ज़िदान शाह, जो उसे अपने करीब तक नहीं आने देता था। आखिरकार एक रात वो ज़िदान के सामने फूट फूट कर रोती हुई उसके सीने से जा लगी। मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ ज़िदान, खुदा के लिए मुझे मत दुत्कारें। मैं टूट चुकी हूँ, मुझे समेट लें इससे पहले कि मैं मर जाऊँ। ज़िदान ने उसे कमर से थामते हुए अपने करीब कर लिया। तुम जानती हो मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सिर्फ बदगुमानी के अलावा मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में मौजूद हर जज्बा सो चुका है। तुम्हें ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? इंसान ने रोते हुए उसके सीने पर सर टिका दिया। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं जानती ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कैसे हुआ। मैं कुछ नहीं जानती, मैं सच कह रही हूँ। वो इतनी शिद्दत से रो रही थी कि ज़दान न चाहते हुए भी उस पर रहम खा गया। इंसान ने हिम्मत करते हुए उसे अपने मज़ीद करीब कर लिया। वो उससे दूर नहीं रह सकती थी। वो उसकी नज़रों में शक को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और ज़ैदान जितना भी हठधर्म और ग़ुस्सीला था, वो भी एक मर्द था। उसके सीने से लगी रोती बिलखती वो लड़की उसकी बीवी थी, जिस पर वो मुकम्मल तौर पर हाथ रखता था। वो खुद भी दर्द की इंतहा पर था। पहली बार किसी लड़की के लिए उसके दिल में जज्बात जागे, और उसके इतने अनमोल जज्बात बेमोल हो गए। न चाहते हुए भी वो उसे अपने मज़ीद करीब करते हुए खुद में समेट रहा था। उस रात वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसे अपने करीब करता चला गया, जबकि वो जो इतने दिनों से उसकी मुंतज़िर थी, उसे खुद से दूर नहीं कर पाई। और ये उसके लिए हैरत का सबसे बड़ा झटका था। वो कोई लाउबाली सा लड़का नहीं था, बल्कि एक भरपूर मर्द था जो औरत की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे ये जानकर शदीद हैरत हुई कि इंशाल हकीकत में ऐसी लड़की है जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ। उसका दिल अजीब सी खुशफहमियों का शिकार हो चुका था। वो उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था, और ये लम्हा उसके लिए एक रिपोर्ट की माने था जो सब कुछ बदल देने वाला था। उसके अंदर अजीब सी झंझलाहट फैलने लगी, और एक नई सोच उसके ज़हन में उभरने लगी। अगले 2 दिनों तक वो मुस्तकिल तौर पर उसे गाफिल रखता था। वो मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। उसे यकीन हो चुका था कि उसकी बीवी पाक दामन है, लेकिन उसके पेट में मौजूद बच्चा। उस दोपहर वो नामहसूस तरीके से उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया और डॉक्टर से खुद ही उसका अल्ट्रासाउंड करवाया। नतीजा ये निकला कि कुछ भी नहीं था। ना वो हामला थी, और ना ही उससे पहले किसी मर्द को अपने करीब आने दिया था। बेख्तियार ही सिदान शाह ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने लोगों की परवाह नहीं की। एक बड़ा खदशा उसके दिल से उतर गया।
نہ جانے یہ سوچ اس کے ذہن پر کب سے سوار تھی کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہیں ہے، اور وہ اس کی بیوی کے ہونے کے باوجود کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اب اسے باقی حالات سے نمٹنا تھا۔ نہ جانے کیوں اس روز اسے انیکا پر شک ہو گیا۔ وہ انشال سے تو کچھ نہیں کہہ پایا، لیکن اب خود وہ اس معاملے کو کھنگالنا چاہتا تھا۔ اس نے انشال کو بتا دیا کہ وہ کسی سے بھی اس معاملے کا ذکر نہیں کرے گی۔ اب وہ خود ہی اس سب کچھ سنبھال لے گا۔ اس شام ایک سازش کے تحت وہ انیکا کے کمرے میں آیا اور انیکا اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ شاید زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ خود سے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ آپ اس وقت میرے کمرے میں خیریت سے ہیں؟ انیکا کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب زیدان بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مایوس نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں محبت میں ہار چکا ہوں انیکا۔ میری بیوی کسی کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم سے زیادہ بہترین مجھے کوئی نہیں جان سکتا۔ انیکا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ زیدان کے قریب بیٹھ گئی۔ تم گہرے نایاب ہو زیدان، اور ان لوگوں کو میسر جو کبھی تمہاری قدر نہیں کر سکے۔ اگر میری بہن بد کردار ہے تو تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس روز زیدان نے اس کا سارا الزام خود اپنے سر لے لیا اور اس بچے کو بھی اپنا کہا، حالانکہ وہ بچہ اس کا نہیں تھا۔ میں ہمیشہ سے تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن انشال کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی۔ اگر آج تم اسے چھوڑ کر تو میں تمہاری زندگی میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ انیکا نے ایک لمحہ بھی ہچکچاہٹ نہیں کی، جیسے وہ پھیلتی ہوئی ریت کو ہاتھ میں تھامنے کے لیے تیار ہو۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے زیدان شاہ کو واپس جانے دیا تو پھر کبھی بھی اسے حاصل نہیں کر پائے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خود اس کی سازش کا شکار ہو رہی ہے۔ اگلے 2 دنوں میں زیدان نے انیکا سے سب کچھ سچ اگلوا لیا۔ انیکا نے اس رات یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اسے زیدان کی زندگی سے دور بھیج دے گی۔ وہ اسے کبھی بھی زیدان کے قریب نہیں جانے دے گی۔ اسی وجہ سے اس نے وہ گھناؤنا کھیل رچایا۔ اس روز ہسپتال کے کچھ عملے کو اپنے ساتھ ملا کر اس نے اپنی ہی بہن کے خلاف وہ رپورٹ تیار کروائی، اور پھر سازش کے تحت اپنے باپ اور تاجان کے سامنے اپنی بہن کو بد کردار ثابت کر دیا۔ اس کا اندازہ تھا کہ لوگ اس کی حقیقت جاننے کے بعد اسے کبھی بھی بہو کے طور پر قبول نہیں کریں گے، لیکن سارا کھیل پلٹ گیا جب زیدان نے اسے بے گناہ ثابت کرتے ہوئے اس ناجائز اولاد کا ملبہ اپنے سر پر گرا لیا۔ ان کے نکاح تک وہ مکمل طور پر خاموش رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس معاملے کی چھان بین ہو اور پکڑی جائے، لیکن اب زیدان مکمل طور پر نا امید ہو کر اس کے پاس لوٹا تھا، اس لیے وہ اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں بھیج سکتی تھی۔ اس نے حقیقت جان لینے کے بعد نہ صرف زیدان پر یقین تھا، بلکہ انشال کا بھی یہی حال تھا۔ وہ روتے ہوئے زیدان کے گلے لگ گئی۔ اس کے دماغ میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ اس کی سگی بہن اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی تھی۔ یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شاید نکاح سے پہلے وہ اپنی محبت کا ذکر کرتی تو انشال خود ہی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتی، لیکن اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو کبھی بھی عزت دار گھرانے کی لڑکیاں استعمال نہیں کرتی۔ زیدان نے اس کا پورا پول سارے گھر کے سامنے کھول دیا۔ گھر کے سبھی افراد نے اسے شدید لعان طعن کیا۔ بے شک اس نے ایک بڑا گناہ سر انجام دیا تھا۔ زیدان کی خواہش تھی کہ اب بہترین طریقے سے ایک بار پھر ولیمے کی رسم ہو، جس میں سبھی رسومات کو شامل کیا جائے، اور پھر وہ اس کے کمرے میں اپنی دلہن کے روپ میں موجود ہو۔ انیکا نے گھر کے ہر فرد کے سامنے اپنی عزت کھو دی تھی، اپنی ہی بہن کے خلاف جال ڈالتے ہوئے۔ اسے یہ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ خود ہی اس جال میں پھنس کر بری طرح اس سازشوں کا شکار ہو جائے گی۔ جو سازش وہ اپنی بہن کے لیے تیار کر رہی تھی، اس کی عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں تھی۔ ایک بار پھر حویلی کو بھرپور طریقے سے سجایا گیا اور ساری رسومات کے مطابق ان دونوں کا ولیمہ کیا گیا۔ 5 دن تک وہ زیدان کی نظروں سے دور رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زیدان اسے دیکھے، جبکہ وہ بے قراری سے اس کا منتظر تھا۔ 5 دن اسے دیکھے بغیر گزارے، اور جس طرح گزارے وہ صرف وہی جانتا تھا۔ بالآخر ولیمے کے دوران جب وہ گہرے کلر کی میکسی میں اس کے سامنے جلوہ گر ہوئی تو زیدان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔
آج وہ پورے حق کے ساتھ اس کی دلہن کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھی۔ اس نے وہ عزت پائی جس عزت کی وہ واقعی حقدار تھی۔ انیکا نے اپنی مرضی سے ان کی خوشی میں شرکت نہیں کی تھی، اور نہ ہی کسی نے اصرار کیا۔ شاید اب وہ مقام حاصل کرنا اس کے لیے ناممکن تھا، جو مقام اس نے اپنی ضد اور ہٹ درمی میں کھو دیا تھا۔ کافی دیر سے سجاوٹ کیے گئے کمرے کو وہ بغور دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں چند دن پہلے بھی وہ عجیب و غریب حالت میں موجود تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور زیدان شاہ سے کمرے کے داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی اس کی نظریں خود بخود جھک گئی۔ آج اگر چاند اور تمہارے درمیان مقابلہ ہو تو بلا شبہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہوگی، وہ اسے حسین اور دلکش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انیکا کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ زیدان نے تڑپتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میں ہر اس بدگمانی کے لیے معافی طلب کرتا ہوں جو میرے دماغ میں جنم لے چکی تھی۔ اس کی بات پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ آج اس خوبصورت رات کو، اس خوبصورت زندگی کی شروعات کے ساتھ زیدان سے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ جس موڑ پر تھا، وہاں ہر شخص اتنا ہی بدگمان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس نے کھلے دل سے زیدان کو قبول کیا تھا۔ رات کے ہلکے مدھم چراغوں کی روشنی میں زیدان اور انشال ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف دل کی دھڑکنیں اور ہلکی ہلکی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ انشال کا دل ابھی بھی ڈر اور خواہش کے ملے جلے جذبات سے بھرا ہوا تھا، مگر زیدان کی موجودگی اسے سکون دے دیا تھا۔ زیدان نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھامے اور اس کے لہجے میں نرمی پیدا ہوئی۔ انیکا، اب تم ہمیشہ میری ہو اور میں ہر لمحہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ تمہارے ساتھ رہنے والا ہر درد، ہر غم اب میرا ہوگا۔ انیکا نے آہستہ سے سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں بھرپور اعتماد اور محبت چھلک رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ محض ایک بیوی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ وہ رات جو پہلے خوف اور بے یقینی کی تھی، اب محبت اور یقین کی روشنی میں روشن ہو گئی تھی۔ زیدان نے اس کا رخ اپنے سینے کی طرف موڑ لیا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ ہم نے جو بھی دکھ اور غلط فہمیاں سہا، اب وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ تم صرف میری ہو اور یہ لمحہ ہماری نئی شروعات ہے۔ انیکا نے خاموشی سے اس کے گلے میں سر رکھ دیا۔ اس کے آنسو خوشی میں بدل گئے۔ وہ جان گئی تھی کہ اب کوئی بھی سازش، کوئی بھی خوف ان کے درمیان خلل نہیں ڈال سکتا۔ پہلی بار اسے حقیقت میں محسوس ہوا کہ محبت کا یہ لمحہ تمام تلخیوں کے بعد سب سے قیمتی تھا۔ رات کی مدھم روشنی میں زیدان اور انشال ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف دل کی دھڑکنیں اور نرم سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ انشال کا دل خوشی اور خوف اور بے یقینی کے ملا جلا احساس لیے دھڑک رہا تھا، لیکن زیدان کی موجودگی نے اسے بھی سکون دے دیا تھا۔ زیدان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، انیکا، اب تم ہمیشہ میری ہو۔ میرا ہر لمحہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ تمہارے دکھ اور غم، ہر چیز اب میری ذمہ داری ہے۔ انیکا نے آہستہ سے سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں یقین اور محبت چھلک رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب وہ محض بیوی نہیں بلکہ زیدان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس محبت میں طاقت ہے اور کوئی سازش، کوئی غلط فہمی ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی۔ زیدان نے اسے اپنے سینے سے قریب کھینچا اور آہستہ سرگوشی کی۔ ہم نے جو بھی دکھ سہا، اب وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ یہ لمحہ ہماری نئی شروعات ہے۔ تم صرف میری ہو۔ انیکا نے خاموشی سے اس کے گلے میں سر رکھ دیا۔ اس کے آنسو خوشی میں بدل گئے اور دل کی ہر دھڑکن زیدان کے لمس کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب وہ اس کے لیے صرف بیوی نہیں بلکہ سب کچھ ہے۔ کمرے میں چھائی خاموشی محبت اور سکون کی تھی۔ پہلی بار ان دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ شدت دیکھی جو صرف سچی محبت میں ہوتی ہے۔ زیدان کے ہاتھوں میں اس کی حفاظت اور اعتماد کی لہر، اور انشال کی آنکھوں میں محبت اور سکون ایک دوسرے میں گھل مل گئے۔ وہ لمحہ جو پہلے خوف اور بے یقینی کا تھا، اب زندگی بھر یاد رہنے والا خوشی بھرا لمحہ بن چکا تھا۔